میں تم دونوں کو خدا سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں اور دنیا کی طرف مائل نہ ہونا۔ ہوا وہ تمہاری طرف مائل ہو، اور دنیا کی جو چیز تم سے روک لی جائے اس پر وسوس نہ کرنا، اور جو بھی کہنا حق کے لیے کہنا، اور جو کچھ بھی کرنا ثواب کے لیے کرنا، اور ظالم کے دشمن اور مظلوم کے مددگار رہنا۔ میں تم دونوں کو اپنی دوسری اولادوں کو، اپنے کنبے کے افراد کو، اور جن لوگوں تک میرا یہ نوشتہ پہنچے ان سب کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا اور اپنے امور کو منظم رکھنا اور باہمی تعلقات کو سلجھائے رکھنا، کیونکہ میں نے تمہارے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آپس کی کشیدگیوں کو مٹانا عام نماز روزے سے افضل ہے۔ دیکھو، یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ان پر فاقے کی نوبت نہ آئے اور تمہارے ہوتے ہوئے وہ برباد نہ ہوں۔ دیکھو، اپنے ہمسایوں کے بارے میں خدا سے ڈرتے رہنا، کیونکہ ان کے بارے میں تمہارے نبی نے برابر ہدایت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں اس قدر تاکید فرماتے تھے کہ ہمیں یہ گمان ہونے لگا تھا آپ انہیں ورثہ بھی دلائیں گے۔ اور قرآن کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے اس پر عمل کرنے میں تم پر سبقت لے جائیں۔ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، کیونکہ وہ تمہارے دین کا ستون ہے۔ اور اپنے رب کے گھر کے بارے میں خدا سے ڈرتے رہنا، جیتے جی اسے خالی نہ چھوڑنا، کیونکہ اگر یہ خالی چھوڑ دیا گیا تو پھر عذاب سے مہلت نہ پاؤ گے۔ اپنے امول، جان اور زبان سے راہ خدا میں جہاد کے سلسلے میں خدا سے ڈرتے رہنا۔ تم پر لازم ہے کہ ایک دوسرے سے میل ملاپ رکھنا اور ایک دوسرے کی اعانت کرنا، خبردار ایک دوسرے سے قطع طلق سے پرہیز کرنا۔ دیکھو، امر بالمعروف نہیں عن المنکر کو ترک نہ کرنا، ورنہ بدکردار تم پر مسلط ہو جائیں گے، اور پھر اگر تم دعا مانگو گے تو وہ قبول نہ ہوگی۔ اے عبد المطلب کے بیٹو، ایسا نہ ہو کہ تم امیر المومنین قتل ہوگے، امیر المومنین قتل ہوگے کے نعرے لگاتے ہوئے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنے لگو۔ دیکھو، میرے بدلے میں صرف میرے قاتل ہی قتل کیا جائے۔ دیکھو، اگر میں اس ضرب سے مر جاؤں تو تم اسے ایک ضرب کے بدلے میں اسے ایک ہی ضرب لگانا، اور اس شخص کے ہاتھ پیر نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ خبردار کسی کے ہاتھ پیر نہ کاٹنا، ہوا وہ کاٹنے والا کتا ہی کیوں نہ ہو۔